बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्रेट सर अरसलान अरशद मेरा नाम है। स्टूडेंट्स, आज एक ऐसा टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करने लगा हूँ जो कि हर स्टूडेंट्स के दिल की आवाज़ है। बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं मगर उनका पढ़ने का दिल नहीं करता। अगर ज़बरदस्ती पढ़ना शुरू करें तो उनको कुछ याद ही नहीं होता। इसी मौजू पर जो है वो आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। अल्लाह पाक से दुआ है कि मुझे कुछ ऐसा बोलने की तौफीक दे कि आपका दिल तालीम के लिए, इल्म के लिए खुल जाए। कोशिश यही करूँगा। आज की वीडियो आपको किसी किताब से नहीं बल्कि अपने 30 साल तजर्बे के हिसाब से जो है वो बताने की कोशिश करूँगा। बच्चों, ज़िंदगी में कुछ भी हासिल करने के लिए ज़िंदगी में एक विज़न, मिशन या मकसद होना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों की ज़िंदगी में मकसद नहीं होता वो कभी भी मंजिल पर पहुंच नहीं पाते। तो अगर आपका पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा तो इसका मकसद ये है कि आप लोगों ने अभी तक अपना कोई विज़न या मिशन सेट नहीं किया हुआ, कोई मकसद सेट नहीं किया हुआ। अब विज़न, मिशन या मकसद किस बला का नाम है, ये कैसे सेट किया जाता है, अगर इसको सेट ना किया जाए तो इसके क्या नुकसानात होते हैं, एक एग्जाम्पल से, एक मिसाल से मैं आप लोगों को समझाता हूँ। स्क्रीन पर आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये यूनिवर्सिटी की एक बिल्डिंग है। स्टूडेंट, इस यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग को बनाने के लिए 9 करोड़ से ज़्यादा जो है जिसको आप कह सकते हैं 9 मिलियन से ज़्यादा का जो है वो एक्सपेंस आया है। स्टूडेंट, आपको ये जानकर हैरत होगी कि जो कंट्रैक्टर इस बिल्डिंग को बना रहा है वो बिल्कुल ही पढ़ा लिखा नहीं है। वो सिर्फ अपना नाम लिखता है, साइन कर लेता है। इसके अलावा वो ज़्यादा इंग्लिश तो पढ़ ही नहीं सकता और उर्दू भी बहुत महदूद सी पढ़ सकता है। बच्चों, ये जिस बंदे की मैं बात कर रहा हूँ, मेरा मकसद किसी की बुराई या दिल आज़ारी करना नहीं है बल्कि आपको एक मोटिवेशन देना है। बच्चों, ये वो स्टूडेंट है जिसकी ज़िंदगी में कोई विजन नहीं था, कोई मिशन नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह इनके घर में गरीबी नहीं थी, पैसा था। इनके ये जो कंट्रैक्टर है, इसके जो वालिद साहब हैं वो भी कंट्रैक्टर थे। ये भी, इसने भी पढ़ाई को सीरियस नहीं लिया कि ठीक है जी मेरे पास पैसा है, मैं ना भी पढ़ा तो मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। तो ठीक है, ये भी अपने वालिद की तरह कंट्रैक्टर बन गया, करोड़ों में कमा रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर ये अपनी ज़िंदगी में कोई विजन या कोई मिशन सेट कर लेता तो आज ये जो है वो बहुत अच्छा कंट्रैक्टर तो होता, साथ पढ़ा लिखा भी होता। अब जब ये इदारों से कंट्रैक्ट लेता है, कंट्रैक्ट इंग्लिश में होते हैं, तो वहाँ पर इस बेचारे को किसी न किसी बंदे की हेल्प लेनी पड़ती है। तो ज़िंदगी में विजन अगर आप सेट नहीं करेंगे, मकसद सेट नहीं करेंगे, तो फिर इस तरीके से आप एक मुकाम तो पा लेंगे लेकिन वहाँ पर भी आपको हमेशा डेफिशिएंसी का, कमी का शिकार रहेंगे। अब बात करें कि आप लोग अपना विजन या मिशन कैसे सेट कर सकते हैं। देखें, सबसे पहले तो आपके घर के हालात हैं जिनको देखकर आप अपनी ज़िंदगी में कोई मकसद सेट कर सकते हैं। आप देखें कि आपके वालिद या आपके बड़े भाई कितनी मुश्किल के साथ मजदूरी करके, मेहनत करके घर का सिस्टम चला रहे हैं कि आप नहीं चाहते कि आप कल को उनका सहारा बने, उनका बाजू बने, उनकी इस तकलीफ़ को कम करें। इसी तरह जो बच्चे जिनके वालिद नहीं हैं, उनकी जो माएँ हैं जो कम पढ़ी लिखी हैं या पढ़ी लिखी नहीं हैं, वो किस तरह मुआशरे में बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए लोगों के घरों में काम करती हैं या और बहुत सारी फैक्ट्री में काम करती हैं। तो आप लोग जो है वो अपने फैमिली को देखें, अपने माँ बाप की गरीबी को देखें, उनके कपड़े देखें, उनके जूते देखें। क्या उनका हक़ नहीं है कि वो भी एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें? ठीक है, किसी वजह से वो नहीं पढ़ सके लेकिन आप लोग उनका सहारा बन सकते हैं। तो अपने घर के बुरे हालात देखें, अपने माँ बाप, बहन भाइयों के बुरे हालात देखें, उनकी ड्रेसिंग देखें, उनका खाना पीना देखें। जब इन सब चीज़ों पर आप गौर व फिक्र करेंगे तो आपके दिल में एक दर्द उठेगा। यही दर्द आपको अपनी ज़िंदगी में एक मकसद कायम करने में मदद करेगा। ठीक है, तो ये वो चीज़ें हैं, वो स्टूडेंट्स जिनके घर में गुर्बत है, जो गरीब हैं, तो वो इन अपने घरेलू हालात से जो है वो अपने लिए एक विज़न, एक मकसद जो है वो सेट कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आपकी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं होगा, पढ़ाई आप लोगों से नहीं होनी। इसके बाद आगे बात करें तो जो बच्चे अच्छे घरों से हैं, जिनके घर में फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप लोग अपना विज़न सेट करने के लिए सोसाइटी में उन लोगों को रोल मॉडल बना सकते हैं जो कि बहुत अच्छा प्ले कर रहे हैं। आप देखें, एक डॉक्टर जो है अपने एक जान को बचाया, गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। तो ऐसे लोगों को अल्लाह पाक बशारतें दे रहा है। ठीक है, आप कोई भी किसी भी प्रोफेशन में जाकर एक अच्छा काम कर सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, कोई भी पढ़ाई करके
آپ اسسٹنٹ کمشنر بن سکتے ہیں. اب یہ جو بچی ہمارے سامنے بیٹھی ہے انہوں نے CSS کیا ہے اور ان کو دیکھیں گورنمنٹ کی طرف سے پاور مل گئی. تو اگر آپ کے گھر کے حالات ٹھیک ہیں تو سوسائٹی میں جو رول ماڈلز ہیں آپ ان کو فالو کر کے اپنی زندگی میں ایک مشن ایک ویژن سیٹ کر سکتے ہیں کہ یار ہم نے پڑھائی کرنی ہے اور ہم نے یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے. اب اس کے بعد آگے چلیں تو ٹھیک ہے آپ لوگوں نے ایک زندگی کا مقصد سیٹ کر لیا, ویژن سیٹ کر لیا کہ ہم نے پڑھائی کرنی ہے, لیکن مسئلہ پھر بھی وہیں آ کے اٹک جاتا ہے کہ جیسے ہی آپ بک کھولتے ہیں آپ کا پڑھنے کا دل نہیں کرتا. تو بچوں اس کا طریقہ بھی آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں کہ اپنی جو بک ہے اس کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر لیں, ایک ایزی, میڈیم اور ہارڈ. ٹھیک ہے, آپ اس کو کوسچن وائز بھی کر سکتے ہیں, چیپٹر وائز بھی کر سکتے ہیں. تو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کریں. دیکھیں جی آپ کی پوری بک میں جو ایزی چیپٹرز ہیں یا جو ایزی کوسچنز ہیں ان کو ایک جگہ لکھ لیں, جو میڈیم لیول کے ہیں ان کو ایک جگہ لکھ لیں, جو ہارڈ لیول کے ہیں ان کو ایک جگہ لکھ لیں. لکھنے کے بعد آپ لوگ سب سے پہلے اپنے جو ایزی ٹاپکس ہیں ان کو تیار کریں. جب آپ اپنے بکس کے ایزی ٹاپک تیار کریں گے تو آپ 30% اپنے بک کی تیاری کر لیں گے. اس کے بعد آپ لوگوں نے میڈیم ٹاپکس کی طرف آنا ہے, ان کو تیار کرنا ہے. جب آپ یہ دونوں تیار کر لیں گے تو آلموسٹ 70% کی بک آپ لوگ جو ہیں وہ یاد کر لیں گے, کوسچنز یاد کر لیں گے, چیپٹر یاد کر لیں گے. اس کے بعد اگر کسی بھی وجہ سے آپ لوگ اس تیسری کیٹیگری کو یاد نہیں بھی کر پاتے تو 70% بک آپ کو آتی ہے, لیکن اس کو بھی آپ نے اگنور نہیں کرنا. ٹھیک ہے, اس طریقے سے 3 کیٹیگریز بنائیں اور سب سے پہلے آپ ایزی کیٹیگری پہ ورک کریں, اس کے بعد آپ میڈیم پہ آئیں اور اس کے بعد ٹائم ملے تو ہارڈ والی کیٹیگری کو ٹچ کریں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں شروع سے ہی جو مشکل چیپٹر ہیں وہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, دل بیزار ہو جاتا ہے اور آگے پڑھنے کا دل ہی نہیں کرتا. تو یہ والی جو ٹرک میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اس کو فالو کریں, انشاءاللہ آپ لوگوں کی تیاری اچھی ہوگی. اچھا, اس کے بعد اگلا جو ہے وہ یہ ہے کہ کون سا بیسٹ ٹائم ہے پڑھنے کا. آپ لوگ موبائل اور ٹک ٹاک دیکھ کر اتنے آپ کا ذہن جو ہے وہ ٹائرڈ ہو جاتا ہے کہ پھر آپ جب پڑھنے بیٹھتے ہیں تو آپ کا دل ہی نہیں کرتا. تو بچوں پڑھنے کے لیے سب سے بیسٹ ٹائم میں آپ کو بتا رہا ہوں, سو کر آپ لوگ جیسے ہی اٹھتے ہیں اس کے بعد آپ اگر پڑھائی کریں گے تو وہ پڑھائی آپ کو کبھی بھی نہیں بھولے گی. اب اکثر اسٹوڈنٹس یہ کہہ رہے ہوں گے کہ سو کے تو ہم صبح 6 بجے اٹھتے ہیں, اس کے بعد ہمیں اسکول جانا ہوتا ہے. تو بچوں ضروری نہیں ہے کہ آپ صبح سو کے اٹھیں, تو اگر آپ اسکول سے واپس آئیں تو 2 گھنٹے کی نیند کریں. اس نیند کے بعد بھی آپ اگر اٹھ کے پڑھنا شروع کریں گے تو تب بھی آپ کو بہت اچھے سے یاد ہوگا. یا رات کے ٹائم کا کوئی الارم لگا لیں, رات 2 بجے کا لگا لیں, 3 بجے کا لگا لیں, 4 بجے کا لگا لیں. بیسٹ ٹائم یہی ہے کہ اگر آپ سو کر اٹھیں گے, سو کر اٹھنے کے بعد اگر سب سے پہلا کام آپ پڑھائی کرنا شروع کریں گے تو یہ جو سو کر اٹھنے کے بعد جو پڑھائی کی جاتی ہے یہ ایسی پڑھائی ہوتی ہے کہ سالوں سال آپ کو نہیں بھولتی. جو مدرسے میں بچے قرآن حفظ کرتے ہیں انہیں بھی اسی ٹیکنیک سے چیزیں یاد کروائی جاتی ہیں, ماشاءاللہ پورا قرآن وہ حفظ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کوئی ضروری شرط نہیں ہے کہ آپ کو صبح فجر کے بعد ہی سو کر اٹھ کے پڑھنا ہے. نہیں, جب بھی آپ ریلیکس ہوں, آپ صبح 10 بجے اٹھ رہے ہیں, 11 بجے اٹھ رہے ہیں, شام دن کو 2 بجے اٹھ رہے ہیں, شام کو 5 بجے نیند کر کے, جب بھی آپ اپنی نیند پوری کر کے اٹھیں اس کے بعد آپ نے اپنے موبائل کو ٹچ نہیں کرنا, پڑھائی کرنی ہے 1-2 گھنٹے. تو انشاءاللہ یہ ایسا بیسٹ فارمولہ ہے, آپ لوگوں نے ٹرائی کر کے دیکھنا ہے, اس کے بعد آپ کو چیزیں بہت اچھے سے یاد ہونا شروع ہو جائیں گی. اس کے بعد ایک اور جو چیز ہے وہ ہے جی وے آف سٹڈی. آپ لوگ اپنے دل میں ہی پڑھتے رہتے ہیں, دل میں نہیں پڑھنا. جو بھی آپ نے پڑھنا ہے آپ نے اونچی آواز سے پڑھنا ہے, آپ کے کان آپ کی آواز سنیں کہ آپ لوگ کیا پڑھ رہے ہیں. بچوں یہ فارمولہ نمبر یہ کہ ایک سو کے اٹھنے کے فوراً بعد پڑھیں اور دوسرا اونچی آواز سے پڑھیں تاکہ آپ کی آواز آپ کے کان سنیں. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں, چیلنج کرتا ہوں, جو بندہ ان 2 ٹرکس کو اپلائی کر کے اپنی بک کی ریڈنگ کرے گا, اس کو لیسن کو یاد کرے گا, تو ایگزام ہونے کے کئی سالوں کے بعد بھی آپ لوگوں نے جو یاد کیا ہوا ہے وہ آپ لوگوں کو کبھی بھی نہیں بھولے گا. یہ میں آپ لوگوں کو چیلنج کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہ دونوں ٹرکس آزمائیں, سو کر اٹھیں تو پڑھائی شروع کریں اور اونچی آواز سے پڑھیں. تو یہ میں نے خود بھی دیکھا ہے, مدارس میں جو بچے قرآن حفظ کرتے ہیں وہ یہی 2 ٹیکنیکس ہوتی ہیں. صبح ان کو فجر کے بعد اٹھایا جاتا ہے اور اونچی آواز سے قرآن پاک پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے, پھر وہ ماشاءاللہ پوری اتنی بڑی بک جو ہے وہ حفظ کر لیتے ہیں. تو آپ لوگوں نے یہ 2 ٹیکنیکس لازمی آزمانی ہیں, تو پھر انشاءاللہ آپ کو جو یاد کیا ہوا ہے وہ کبھی بھی نہیں بھولے گا. اچھا, ایک آخری چیز جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو چیز بھی یاد کریں اس کی رائٹنگ پریکٹس لازمی کریں. ٹھیک ہے, اگر آپ لوگ رائٹنگ پریکٹس نہیں کریں گے تو پھر آپ لوگوں کا پیپر میں آپ لوگوں کو لکھنے کا مسئلہ ہوگا, کیونکہ پیپر میں 18-20 پیجز کی شیٹ آتی ہے.
آپ لوگوں نے پورا سال لکھنے کی پریکٹس نہیں کی ہوتی، تو جو آپ یاد کر رہے ہیں ساتھ ساتھ اس کو لکھتے جائیں لکھتے جائیں لکھتے جائیں، غلطیاں ہوں گی پھر بھی لکھتے جائیں، کیوں؟ اس سے آپ کی رائٹنگ کرنے کی پریکٹس بن جائے گی، ایگزام میں آپ تنگ نہیں ہوں گے۔ ایک دم سے اگر آپ صرف یاد کر رہے ہیں لکھ نہیں رہے، تو پھر ایگزام میں آپ لوگ بہت تنگ پڑ جائیں گے۔ آتا آپ کو سب ہوگا، لیکن لکھنے میں کبھی آپ کا ہاتھ تھک جائے گا، کبھی آپ کی بازو تھک جائے گی، تو یہ چیز مسئلہ آپ لوگوں کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ بچوں، میں نے اپنے پرسنل ایکسپیرینس کے ساتھ، یہ کسی کتابی بات نہیں تھی، جو جتنی باتیں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کی، پرسنل ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کہ وہ بچے جن کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، پڑھتے ہیں تو یاد نہیں ہوتا، آپ لوگوں کے لیے اپنے 30 سالہ تجربے، اپنی زندگی کے تجربے سے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ لوگ ایک دفعہ کوشش کر کے دیکھیں، مشکل ہے لیکن کوشش کر کے دیکھیں۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد جو کوشش کرے گا، آپ پھر اس ویڈیو کو ڈھونڈ کر اس کے نیچے کمنٹ کریں گے کہ واقعی ہی ہماری زندگی میں اثر پڑنا شروع ہوا ہے۔ آج ہی اپنا ویژن سیٹ کریں، زندگی کا مقصد سیٹ کریں کہ ماں باپ کی غریبی کو دور کرنا ہے، بہن بھائیوں کی غریبی کو دور کرنا ہے۔ اپنے بہن بھائیوں کی ڈریسنگ دیکھیں، ماں باپ کی ڈریسنگ دیکھیں، آپ کو خود فیل آئے گا کہ یار ہمارے ماں باپ کیا اس قابل نہیں ہیں کہ وہ بھی برانڈ کے کپڑے پہنیں۔ آپ لوگ ان کی زندگی چینج کر سکتے ہیں، آپ لوگ اپنی زندگی چینج کر سکتے ہیں۔ یہ بجلی کے بل، گیس کے بل، یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، آپ لوگ محنت کر کے اپنے گھر والوں کو ان ساری مشکلات سے نکال سکتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، پسند آئی ہو تو آپ نے لائک کرنا ہے، دوسرے جو اسٹوڈنٹس ہیں جن کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا ان کے ساتھ شیئر کر دیں، اور چینل کو اس لیے سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی جو ٹپس ہیں وہ آپ لوگوں کو فیوچر میں ملتے رہیں۔ ویڈیو آپ نے دیکھی ہے، آپ کی قیمتی وقت کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔